نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، اور افطار کے وقت جنت میں ہر روز ان کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے نیک بندے، دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں گے۔ اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں اور وہ رمضان ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس میں امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی، ان خصوصی عطایا کی حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرائع حدیث میں اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندہ کے نزدیک ان میں 3 قول رائج ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس کی بدبو کا بدلہ ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ بات بھی نہیں۔ نیز در منشور کی ایک روایت میں اس تصریح بھی ہے، اس لیے بمنزلہ متعین کی ہے کہ دوسری قول یہ کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک کی سے بھی بہتر ہوگی آئے گی۔ اور تیسرا مطلب جو بندہ کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ عمل باب المحبت ہے۔ جس کو کسی محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوتی ہے۔ مقصود روزہ دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلہ میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزہ کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 میں آیا ہے۔